طرف سے جو حلیمہ فاؤنڈیشن کا کریٹر ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو میرا مقصد ہے اس کے پیچھے جو میں نے اپنا یوٹیوب چینل کھولا، بیسیکلی میرا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں، پرٹیکولرلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کشمیر ویلی، جو ہماری سوسائٹی ہے یہاں پہ پوری ریلیشن شپس، پرٹیکولرلی مدر چائلڈ ریلیشن شپ، پیرنٹل ریلیشن شپ بالکل اندھیرے کی طرف جا رہی ہے۔ اس میں بہت سارے کازز ہے، بہت سارے ریزنز ہے، کچھ ذمہ وار ہماری سوسائٹی ہے، کچھ ہمارے پڑھے لکھے ذہین لوگ ہیں، اور کچھ اس میں پیرنٹس کی لاپرواہی ہے، خاص کر جو مدرس ہے ان کی زیادہ ذمہ واری بنتی ہے، اور وہ اس ریلیشن شپ کو بگاڑنے کے بہت بڑے رسپانسبل ہے۔ اور میں نے جو آج یہ ٹاپک چنا ہے یہ ہے مدرس چائلڈ بانڈ ان کشمیر، انڈینجرڈ اینڈ آن دا ورج آف ایکسٹینشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سانس سوسائٹی مز یہ اخ ریلیشن شپ، یا زن اخ عظیم ریلیشن شپ، پہلے میں مدر اور چائلڈ کی بات کرتا ہوں، کیونکہ ماں کو ہمارے، اگر ہم اپنی مذہب کے تعلق سے اس کی بات کریں گے، یہ زن موج یس اخ امپارٹنٹ چیز، یس اخ امپارٹنٹ پلر ایک ریلیشن شپ کی، اور جو یہ بانڈ تھا، چاہے بیٹی ہو یا نیچو آس، جو یہ بانڈ تھا ان بٹوین مدر اینڈ چائلڈ، یہ بہت ہی سٹرانگ تھا۔ اور میرے خیال سے آپ سبھی جانتے ہیں، اگر آپ 15 سال پیچھے جاؤ گے، اگر آپ 15 سال پہلے دیکھو گے کہ اس ریلیشن شپ کے بارے میں جاننا چاہو گے، میرے خیال سے جو بھی بچہ جب وہ پہلی بات کرتا تھا، یہ سو گۄڈنیتھ اوس کتھ کران، اس کی زبان سے وہ ہمیشہ بولتا تھا، مطلب دیٹس روٹین ان نیچر، مما۔ لیکن اگر آپ آج دیکھو گے، جو آج کل بچہ جب پہلی بات کرتا ہے، جب پہلے بولنا سیکھتا ہے، تو اس کے زبان سے بابا نکلتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی اس پہ دھیان دے دیا کہ اس کے ریزنز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے ریزنز ہے کہ یہ جو اتنی بڑی ریلیشن شپ تھی، اتنا بڑا بانڈ تھا اس ریلیشن شپ کا، یہ ختم کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال سے میں پچھلے 3 سال سے اس پہ اپنے طریقے سے ایک ریسرچ کر رہا ہوں، اور میں نے کچھ کنکلوژن پائے ہیں، اور جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ گۄڈنیتھ کرہا بہ ایک ایسی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس کے متعلق آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے گی۔ یہ سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک کہانی میں پہلے سناتا ہوں آپ لوگوں کو، پھر میں دوسری بتاؤں گا۔ پہلے آپ ایک کہانی سن لو۔ ایک سائنٹسٹ تھا جو کیڑے مکوڑوں پہ بہت ریسرچ کرتا تھا۔ ایک بار اس نے کیا کیا کہ اس نے، جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کیٹر پلرز ہوتے ہیں، جو یمن تم تتلی ونان، یا کاشر پٲٹھۍ ونو أسۍ ونان لۄکٹہِ پن پوپر ونان، یا اس کے بہت سارے سٹیجز ہوتے ہیں۔ ایڈلٹ سٹیج ہوتا ہے، لارول سٹیج ہوتا ہے، بہت سارے سٹیجز ہوتے ہیں، اور ہر کسی سٹیج میں اس کی ایک اپنی شکل ہوتی ہے، اس کے اپنا نیچر ہوتا ہے۔ ایک بار ایک سائنٹسٹ نے کیا کام کیا کہ یم سات سو کیٹر پلر ونو کاشر پٲٹھۍ چھنہٕ مےٚ پتہ کینٛہہ أمِس کیٛاہ چھِ ونان، یہ کیٹر پلر تھا جو ایک کوکون سے، تم گوچہِ منٛز اوس سُہ نیبر نیران۔ اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو نکلنے میں، چاہے 1 گھنٹہ لگتا ہو، چاہے 10 منٹ لگتے ہو، چاہے 1 دن لگتا ہو، چاہے 24 گھنٹے لگتے ہو۔ لیکن ایک سائنٹسٹ نے کیا کام کیا، جب وہ اس کو دیکھ رہا تھا، وہ ریسرچ کر رہا تھا، تو اس نے کیا کام کیا، تو جو وہ کیٹل پلر گوچہِ منٛز اوس نیران، اس نے یہ کام کیا کہ میں اس کا کام آسان کرتا ہوں۔ تو اس نے کیا کام کیا، اس نے اس کو کچھ سامان لے لیا ہاتھ میں، تو اس نے تم کوٚر سُہ گوچہِ منٛز نیبر، اس نے نیچر کو چیلنج کیا، تو تم کوٚر سُہ گھرِ منٛز نیبر، تم تو میں اس کا تھوڑا سٹرگل آسان کرتا ہوں۔ جب اس نے وہ باہر رکھا، تو وہ جو کیٹل پلر تھا وہ نہ اڑ پایا نہ چل پایا۔
تو آفٹر میں کنکلوژن پہ پہنچ جاتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ چل نہیں پایا. بیسیکلی جو ہمارا نیچر ہے اس میں ہر کسی کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. میں ایسے آپ کو بتاؤں گا آپ کو جلدی سمجھ آ جائے. جو اس کو وہ ٹائم گیپ تھی جو اس کو وہ کوکون سے باہر نکل رہا تھا وہ کیٹرپلر، ایکچولی اس پروسیس میں وہ پروسیس کیا ہوتی ہے، اس میں ہمارے دنیا پیدا کرنے والے ہمارے اللہ نے نیچر میں ہر کسی نیچر میں اپنی خصوصیت رکھی ہے. تو جب وہ نکل رہا تھا اس میں ہارمونل پروسیس ہوتی ہے، باقی سب چینجز ہوتی ہے. یہ سمجھ رہا ہے مجھے جانا کہاں ہے، مجھے نکلنا کہاں سے ہے، اور اس میں اس کوکون سے بھی کچھ پروسیس نکلتی ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے، جو اس کی زندہ رہنے کے لیے سپورٹ کرتی ہے، جو اس کی آرگنز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ آرگنز دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتے ہیں، چاہے اس کے 1 سیکنڈ لگے 1 منٹ لگے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نیچر بنایا ہے. لیکن جو ہم لوگ ہیں ہم اس کو پوری طرح سے ڈسٹرب اس نیچر کو کر رہے ہیں. اب میں اس کو سیدھے آپ کو کوریلیٹ کروں گا کہ ریلیشن شپ ہمارے معاشرے میں جو پرٹیکولرلی آئی ایم فوکسنگ مدر چائلڈ ریلیشن شپ، یہ میرا فوکس ہے آج کے ٹاپک کا. جو میں نے آپ کو یہ کہانی بتائی، آپ سیدھے میں پوائنٹ پہ جا رہا ہوں کہ میں اس کا ریسپانسبل اپنے ذہین جو ہمارے سوسائٹی میں کہلائے جاتے ہیں، جو سب سے بڑا پروفیشن مانا جاتا ہے، جس کے لیے لوگ بہت جنگ لڑتے ہیں، جس کے لیے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ ٹو سے دیٹ کہ جو آج اگر آپ 15 سال پہلے دیکھو گے جو پی جی میں تھا، جو گائنو کے ڈاکٹرز تھے، تو بڑی شرم آتی تھی ایک میل کو اس پروفیشن میں جانے کے لیے، تو اس کو پریفر نہیں کرتے تھے. لیکن اگر آپ ریسرچ کے حساب سے پچھلے 10 سالوں میں آپ پرٹیکولرلی ان آور کشمیر ویلی، تو اس کے لیے بہت زیادہ فائٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں پی جی میں سیٹ گائنو میں مل جائے. لیکن یہ ایک نوبل پروفیشن ہے ہمارے ڈاکٹرز کا. لیکن میں ان سے التجا کر رہا ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس ریلیشن شپ کو بگاڑے نہ. ابھی آپ کنفیوژن میں ہو کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. بیسیکلی میں اب پھر پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ پہلے میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں ریسپانسبل ہے، لیکن میں آپ کو بیسک اور فنڈامنٹل سسٹم بتا رہا ہوں کہ یہ ریلیشن شپ ختم کیوں ہو رہی ہے. اگر ہم ایک بچے کی بات کریں، بچہ جب دنیا میں جنم لیتا ہے تو بچہ بورن پرابلم سالونگ جنم لیتا ہے. آپ بولو گے کیسے، کیوں؟ دنیا میں اگر آپ نے سائنس پڑھا ہے، سنا ہے، مولویوں سے سنا ہے، کسی جگہ سنا ہوگا، پوری جو آپ کی لائف ایکسپیرینس ہے، چاہے 10 20 جو 15 سال کے اوپر ہے، 20 سال کے اوپر ہے، کہ سب سے خطرناک درد اگر دنیا میں ہے، سب سے کرونک پین جو ہے وہ لیبر پین ہے. اگر انسان کی ساری ہڈیاں ایک ہی بار توڑی جائے، ایک ہی بار ساری 200 سے زیادہ ہڈیاں ہمارے جسم میں اگر ان کو ایک ہی بار توڑا جائے تو اس سے زیادہ درد ہے لیبر پین. دیٹ از موسٹ کرونک پین ایز کمپیئر ٹو ادر پینس. تو یہ ڈاکٹرز ہمارے کیا کام کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ایز پر ریسرچ از کنسرن، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ سیزر، سب سے زیادہ جو سرجری ہوتی ہے ڈیورنگ ڈیلیوری، وہ پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ کشمیر میں ہوتی ہے. ہاں ضروری بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر کسی بچے کا جنم ایز اے نارمل ڈیلیوری ہوگی، نہیں ہو سکتی. جس میں کمپلیکیشنز ہو اس کو آپریٹ کرو، نہ کہ یہ روٹین بناؤ. آپ پیسوں کے لیے، میں ڈاکٹر صاحبہ کو کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحبانس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پیسہ کمانے کے لیے آپ نے ہمارے جو عظیم رشتہ تھا ماں بچوں کا، آپ اس رشتے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہو. کیونکہ جو یہ پروسیس تھی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے جب ڈیلیوری ہوتی ہے، میں نے کہا یہ سب سے زیادہ پین فل دگ آسان، ساری کھوت زیادہ بڑ دگ آسان ڈیلیوری پین.
تو اس کو سالو کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اب ہماری عورتوں میں کمپٹیشن ہے. جب عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہے آئی ایم مائی سیلف وکٹم، جب یہ آپس میں باتیں کرتی ہے تو صرف کہتے ہیں یہ ہم کس نرسنگ ہوم میں ایڈمٹ جائیں گے، اور ان میں عورتوں کا بہت ہی زیادہ کمپٹیشن ہو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز اب اس کو نارمل ڈیلیوری وہ کبھی چاہتے ہی نہیں ہے. بالکل اگر جو بھی کنڈیشنز ہوں گے اس ٹائم بالکل 100% فیوریبل ہو نارمل ڈیلیوری کے لیے، تب بھی اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں؟ میں اپنے سارے ڈاکٹرز کو جو اس پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے، پرٹیکولر جو گائنو ہے ہمارے، میں ان سے بار بار التجا کر رہا ہوں کہ اس رشتے کو ختم نہ کریں. جس کی کمپلیکیشنز ہو اس کو آپریٹ کرو، نہ کہ آپ ہر کسی کا پیٹ کاٹو اور اس کا بچہ نکالو، کیونکہ آپ بالکل اس نیچر کو ڈسٹرب کر رہے ہو اور آپ اس ریلیشن شپ کو ختم کر رہے ہو. جب بچہ پہلے جنم لیتا تھا، وہ پہلی جو سالو پرابلم کرتا تھا، جو سب سے بڑی درد ہے وہ ہے لیبر پین. یہ اس ماں کو اس سے ریلیف دیتا تھا، تب یہ بچہ پرابلم سالور کہلاتا تھا، اور اس ماں کو اس بچے سے بے حد محبت ہو جاتی تھی، جس محبت کا پہلے کسی چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن اب یہ بانڈ بالکل ختم ہو چکا ہے. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں آج کل کوئی بھی بچہ ماما ماما نہیں کہتا ہے، اور میں مائی سیلف بہت ساری جگہوں کا وکٹم ہوں کہ بالکل یہ اس میں نہ کوئی کیئر رہا ہے. کیونکہ حال میں ہی جب کہتے تھے کہ ہمارے مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی کا قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. لیکن حال میں پچھلے 2-3 سالوں سے ہماری سوسائٹی میں ایک اولاد نے اپنی ماں کا قتل کیا. 2 ایگزامپلز آ گئی ہے ہماری کشمیر میں، ہماری سوسائٹی میں. میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں ابھی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سبوں کو، اس کے لیے صرف ڈاکٹر ہی ریسپانسبل نہیں ہے، اب دوسری ریسپانسبلٹی ہے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہماری سوسائٹی میں رہتی ہے. کیونکہ ان لوگوں نے کمپٹیشن لگا دیا ہے کس بیوی کی، کس بہن کی کہاں پہ ڈیلیوری ہو گئی ہے، کون سا مہنگا ہے، کون سا سستا ہے. اب تو بالکل گورنمنٹ ہاسپٹلز کو کوئی پریفر ہی نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ خالی کمپٹیشن ہے. لیکن ان ماں بہنوں کو، ان ہماری بیٹیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے جو ہم آپریٹ کر رہے ہیں، ڈیلیبریٹ ہم آپریٹ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل ڈیلیوری، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان سے ان کا لائف سپان کتنا شارٹ ہو جاتا ہے. دے آر سفرنگ فرام ڈائبٹیز، دے آر سفرنگ فرام اوبیسٹی، دے آر سفرنگ فرام بیک پین، دے آر سفرنگ فرام لیگ پین، ایوری تھنگ جو ان کو چھوٹی ایج میں جو بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہے وہ اس کی وجہ ہے سیزر. میں اب التجا کر رہا ہوں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، جو بھی ہے اس کمپٹیشن میں نہ پڑے. آپ یہ کمپٹیشن، جس کمپٹیشن، رانگ کمپٹیشن میں آپ لگے ہو، آپ اپنا لائف سپان بھی ختم کر رہے ہو. اور ساتھ میں جو سب سے بڑا رشتہ ہے دنیا کا، سب سے عظیم رشتہ ہے ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا. کیونکہ ہمارے نبی و آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پوچھا گیا کہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی کیا ہوگی. چھوٹی نشانیاں بہت ساری ہمارے نبی و آخر زمان نے فرمائی، لیکن ایک بار اس سے کہا گیا کہ سب سے میگا، آپ ہمیں بتاؤ کہ سب سے میگا جو پرابلم ہے، سب سے میگا ایگزامپل بتاؤ جب قیامت کی، ڈے آف ججمنٹ کی سب سے بڑی انڈیکیشن ہوگی. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو بھی میرے سننے والے ہیں، ہمارے پیغمبر صاحب نے رپلائی کیا کہ سب سے میگا سب سے بڑی یا ساری خود بڑ قیامت نشانی ہے جب اپنی بیٹیاں اپنی ماؤں کو نوکرانی سمجھے گی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں پچھلے 3 سالوں سے اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، ان چیزوں کو بڑی کینلی دیکھ رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا کہ بالکل یہ ایگزامپل فٹ ہو رہی ہے. پرٹیکولرلی میں
आई एम टॉकिंग अबाउट इन अवर कश्मीर वैली कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल अगर इस लड़का से सारी करान रिस्पॉन्सिबल इसको खानदार एमसाई लड़की और माँ बाप समझते थे कि हमारे बेटे ने इसको खा लिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन चलो ये क्लेम थी बेटे पे, उसको बहुत सारे चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, बीवी की तरफ से, बीवी के घर वालों की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, बाकी सब जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से। तो एक लड़के को बहुत सारा प्रेशर होता है। हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि किसी लड़के ने अपने माँ बाप को दगा दिया हो या अपने माँ बाप के खिलाफ बोल रहा हो, लेकिन मैंने खुद ये बहुत बड़ी इंडिकेशन, बहुत बड़ी, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ कि मैंने बहुत सारे घरों में अपनी माँओं को नौकरानी बनते हुए देखा है। और नौकरानी किसने बनाया? उनके जो पेट से निकली हुई 9 महीने जिसको उसने पहला घर दे दिया, उस बेटी ने उसको नौकरानी बना दिया। गो इट मीन्स ये हमारी लास्ट इंडिकेशन है। बिल्कुल यहाँ पे हमारे रिश्ते ख़त्म है, कोई केयर ही नहीं कर रहा है, पेरेंट्स रो रहे हैं। मैंने 3 साल पहले मैंने अपलोड किया था फेसबुक में कि यहाँ पे हमें ओल्ड एज होम की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरा क्रिटिसाइज़ कर दिया, कहा कि आपने कश्मीर सोसाइटी में, मुसलमान सोसाइटी में क्यों बोला। लेकिन इस साल की 4 एग्जाम्पल्स है जो फेसबुक में आया, जो सोशल मीडिया में आया, जो न्यूज़ में आया कि 2-3 जगह बुजुर्गों को ऐसे ही रास्ते पे फेंक दिया गया जिनकी उम्र 70 बरस से ज़्यादा थी। अब आप खुद सोचिए कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी जिसको हम मुसलमान सोसाइटी कहते हैं, जिसमें 99% मुस्लिम रहते हैं, और हमारे बुज़ुर्गों का ये हाल है, तो बहुत सारे, मैं अब उनको इस टाइम कह रहा हूँ, अपने हलीमा फाउंडेशन कश्मीर की तरफ से मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि कैसे आपने पोस्ट किया उस टाइम कि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ इसी 2 महीने भी नहीं हुए जब बुज़ुर्गों को रास्ते पे फेंका दिया गया, और पुलिस की मदद से उसके बाद मुझे पता नहीं वो घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इस रश में पड़े हैं, हमारे रिश्ते इतने ख़त्म हो गए हैं। अब आपको मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ, निनिहिंस एक कहानी मैं बताऊँ, फ्रॉग जिसे कहते हैं उसकी स्टोरी बताता हूँ। फ्रॉग को अल्लाह ताला ने ऐसा नेचर दिया है कि वो पानी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। एक बार एक रिसर्च हुआ तो मेंढक जो जेम्स नींद वनान सतरूक आबस मज और आग को हीट अप कर दिया गया। आग जो पानी था उसको हीट कर दिया गया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो गया, उसमें उस मेंढक को डाल दिया गया, उसमें उस फ्रॉग को डाल दिया गया। जैसे यमसेस कशीर पर नींद वनान सतरूक तथ मज ये तमिस बास्यो पहले जब फ्रीजिंग टेम्परेचर में था, जब उसका 10 डिग्री पहुंचा उसको बहुत मज़ा आया, जब 20 डिग्री पहुंचा तब ज़्यादा मज़ा आया, जब 23 डिग्री पहुंचा तब ज़्यादा ही मज़ा आया। लेकिन जब 40 से ऊपर टेम्परेचर हो गया पानी का, जिसमें वो गुनगुना रही थी, जिसमें वो गाने गा रही थी, लेकिन उसके बाद जब 50 पहुंचा उसकी एनर्जी फिनिश। तो जब 50 से ऊपर पहुंचा तो मेंढक की मौत हो गई। मिस निन आओ मलकुल मौत क्यों आया? अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या उसको गर्म पानी ने मारा? क्या उसको हीट ने मारा? क्या उसको किस चीज़ ने मारा? किस नेचर के चीज़ ने उसको मारा? मैं इसका जवाब कहता हूँ, उसको अपनी बेवकूफ़ी ने मारा। अगर वो 30 पे ही 20 पे ही बाहर छलांग लगाती वो बच जाती। इसी तरह से हम पेरेंट अभी इस पानी में हैं, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा न जाने हम कहाँ जाएंगे। हम फिर भागने की भी कोशिश करेंगे, भाग भी नहीं सकते, क्योंकि हम उस टाइम हो सकता वहाँ तक पहुँचे। लाइफ स्पान कम हो गया है हमारे कश्मीर में, डिप्रेशन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन मैं कहता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि इसकी वजह हमारी रिलेशनशिप्स है। हम जो भी
جو بھی کاز ہوتا ہے جس سے موت ہوتی ہے، لیکن ریزن اس کا ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ چونا امسوس مالکل موت آمت، لیکن میرے بھائی میرے دوستو، ہر کسی چیز کا ریزن ہوتا ہے. یہ امس بچن سے ریلیشن شپ تج بناونی. جب ہم نے خود ہی غلط کیا، پھر ہم بچے کو ریسپانسبل سمجھتے ہیں. جب ہم زندگی میں باپ فیل ہو جاتا ہے، جب زندگی میں ماں فیل ہو جاتی ہے، اور جب ہم فیل ہو جاتے ہیں زندگی کے اسٹرگل میں، اور پھر ہم وہ ایکسپیکٹیشن اپنے بچے پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اور اس کی پرورش ٹھیک نہیں ہوتی. ادھر سے ہماری ڈاکٹر صاحبان نے اس کو سرجری کر کے باہر نکالا. نہ ماں کو سمجھ آیا لیبر پین کیا ہوتا ہے، نہ بیٹے کو سمجھ آیا راستہ کیا ہے، سٹرگل کیا ہے، سٹرگل کیا ہوتا ہے لائف کا. جیسے وہ اس راستے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشی تھی، اس کو نکلنا کہاں سے تھا، اور لیکن اس کو شارٹ کٹ میں نکالا گیا، ہاتھ سے نکالا گیا باہر، شارٹ کٹ میں نکالا. مائی ڈیئر فرینڈس، نو ون ہیو اے شارٹ کٹ. زندگی میں کسی چیز کا شارٹ کٹ نہیں ہے. جس نے شارٹ کٹ مارا، جس نے کسی چیز میں، چاہے سکسس کے پیچھے، چاہے کسی چیز میں شارٹ کٹ مارا، اس کا نقصان بھرپور دینا پڑتا ہے. میں یہ لکھ کے دیتا ہوں، کسی چیز میں شارٹ کٹ مت کرو، اور رشتوں کو سمجھو. میں آج کے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، لڑکے تو کچھ اور ہی ریزن دے رہے ہیں کہ ہم اب ماں کو چھوڑو، اب میں باپ پہ آ جاتا ہوں. کچھ لڑکوں سے میں نے پوچھا، بہت ساری لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہو گئی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ ٹرائی کیوں نہیں کیا کہ آپ کی نارمل ڈیلیوری ہو سکتی تھی. لڑکے کچھ اور ہی ریزن بتا رہے ہیں. بینگ ایز اے مسلم میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں رشتوں کو مت ختم کرو، نیچر کو ڈسٹرب مت کرو. جب کنسیو ہو جائے ہماری بہنیں، جو بھی کنسیو ہو جائے تو اس سے تھوڑا ورزش کرواؤ، اس سے کام کرواؤ، اس کو کمفورٹ زون میں مت رکھو، اس سے کام کرواؤ، اور اس سے بالکل نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے. اور میں ڈاکٹر صاحبان سے کہتا ہوں کہ ہمارے ریلیشن شپ کو ختم مت کرو. اگر یہ ہمارے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس ذہانت میں رحمت نہیں، وہ رحمت لعنت کے برابر ہے. میرے دوستو، میرے ڈاکٹر صاحبان، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں اتنا اچھا پروفیشن دیا ہے جس کو بہت عزت کرتے ہیں لوگ، اور آپ پیسوں کے رش میں نیچر کو ڈسٹرب کر رہے ہو، میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو میرے ڈاکٹر صاحبان سے، جو پرٹیکولرلی اس گائنو سسٹم میں آئے ہیں، کہ آپ اس نیچر کو ڈسٹرب نہ کریں. جس کی کمپلیکیشنز ہو، میرے خیال سے 100 میں سے 3% کی کمپلیکیشنز ہوتی ہے، لیکن یہاں تو 100 میں سے 100 ہی ہو گیا ہے. ہمارا قوم کہاں جا رہا ہے، ہمارے رشتے کہاں جا رہے ہیں. آج بیٹے نے قتل کر دیا، کل ایک بیٹی ماں کو مارے گی، کل ایک بیٹی باپ کو مارے گی جب وہ بزرگ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں جتنا ہو سکے اس نیچر کو سمجھو، نیچر کو ڈسٹرب مت کرو، شارٹ کٹ مت ڈھونڈو. زندگی پیسہ بہت کچھ ہے، لیکن سب کچھ نہیں ہے. ایوری تھنگ از ناٹ اے منی. میں کہتا ہوں اگر ریلیشن شپ ڈسٹرب ہے، اگر کسی گھر میں ڈسٹربنس ہے ریلیشن شپ کی، تو وہ سکون میں نہیں ہے. کوئی بھی گھر، کوئی بھی آپ دیکھو، جو بھی بزرگ ہے سب رو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی ہماری وجہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نیچر کو ڈسٹرب کریں. میں اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے جو بھی ہمارے جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہے پرٹیکولرلی اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ اس پہ کام کیا کرو کہ کس کو جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہے، کہ کس کو ضروری ہے کہ اس کو سیزر کیا جائے اور کس کی نارمل ڈیلیوری ہو. پچھلی بار میں یہی سوچ رہا تھا، تو میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا. کہتے ہیں نا وہ لا آف اٹریکشن ہے، لا آف اٹریکشن میں بہت پاور ہے. یہ ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے کہ لا آف اٹریکشن کے متعلق. میں یہی سوچ رہا تھا ریلیشن شپس کے بارے میں. اور میں جب مسجد میں جا رہا تھا، مسجد میں بیٹھ گیا تو مولوی صاحب نے ایک اچھی بات بتائی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جب میں نماز پڑھنے گیا، پتہ نہیں لا آف اٹریکشن جو میں سوچ رہا تھا اس کے دماغ میں، اور اس نے وہی ایگزامپل بولی اس ٹائم کہ دیکھو ہمارا ہیلتھ سسٹم کہاں پہنچ گیا ہے. ایک بار ایک بہن نے کہ کسی نرسنگ ہوم میں ڈیلیوری کے لیے اپائنٹمنٹ لی تھی، سیزر کے لیے اپائنٹمنٹ لیا تھا. تو وہ جب وہاں پہنچی تو اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحبان اس کے اس کے روم میں آ جاتی، سرجیکل وارڈ میں آ جاتی اس کا آپریشن کرنے، تو اس کی
آدھے گھنٹے پہلے ہی نارمل ڈیلیوری ہو گئی، تو جو وہاں نرسز تھی ان لوگوں نے ان کو باہر نکالا اور ایک دوسرے روم میں، اور جب وہ لڑی آئی ڈاکٹر صاحبان، تو جب وہ اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ پیشنٹ ہی نہیں ہے، تو اس نے ان کے ساتھ انٹریکشن کیا کہ پیشنٹ کہا گیا، اور ان لوگوں نے رپلائی کیا جو وہاں پہ نرسز تھی کہ اس کی نارمل ڈیلیوری ہو گئی، تو اس نے ان لوگوں سے بہت زیادہ فائٹ کی، بہت زیادہ لڑائی کی، آپ نے مجھے اسی ٹائم جلدی جلدی کیوں نہیں بلایا، کیونکہ مجھے اس کا پیٹ کاٹنا تھا، مجھے نیچر ڈسٹرب کرنا تھا۔ بہت غصہ ہو گئی، ان پہ چلایا اور چلا چلا کے واپس چلے گئی۔ کتنی بدقسمت ہے ہم لوگ، یہ ایک ماں ہے، یہ ایک بیٹی ہے ہماری۔ میں ان سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسا پیسوں کے رش میں ہماری اس ریلیشن شپ کو یتس پیرورس ونا اس کو ختم مت کرو، اس کو ختم مت کرو۔ میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے ریلیشن شپس کو بچاؤ، اور میں حلیمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے کچھ آپ کے لیے سچی باتیں لا رہا ہوں، اور میں اس پہ پہلے پورا اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہا ہوں، پہلے اپنا غور کر رہا ہوں، پھر کنکلوژن پہ پہنچ جاتا ہوں کہ کون سی وجہ ہے کہ ہم دن بدن بالکل ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، لوگوں کا زیادہ مرنا ہارٹ اٹیک کی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر کسی چیز کا ریزن ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں نیچر کے ساتھ جیو، نیچر میں رہو، نیچر کو ڈسٹرب مت کرو۔ اگر کوئی بھی کوشچن ہو وہ میری کامنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو میں اس کے لیے اس کو سوری کہتا ہوں، لیکن اچھی بات کرنا دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سے، ایک اچھی بات کرنا تاکہ ہمارا قوم بالکل ایک اندھیری کی طرف چلا جائے، اس کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے کچھ سچ کی۔ اگر میری باتوں سے کوئی ایک ڈاکٹر سمجھے کہ نہیں یہ بات سچ ہے، کہ اس میں ہے کچھ پاسبلٹی ہے کہ ہم نیچر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ہی ڈاکٹر، لاکھوں میں ایک ڈاکٹر یہ سمجھے تو میرے لیے وہی کامیابی ہے۔ اور پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو میری وجہ سے دکھ پہنچاؤ اس کے لیے بہت بہت سوری، اور میں پھر سے آ رہا ہوں آپ کو کچھ ایک امپورٹنٹ میسیج لے کے اپنے یوتھس کے لیے۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر نہ بھی پسند آئے تو ایک بار ضرور دیکھ لینا۔ ٹیک کیئر۔